محمد وآل محمد. علی حضرت کاظمی صاحب موضوع ابن علی رضا کاظمی صاحب موضوع انتظار فاطمہ بنت ابی حسن صاحب ان کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اور عباس حضرت کاظمی صاحب سے تکمیل جواب دیں. سید حسین ہادی نقوی ابن محمد ہادی نقوی محمد ہادی نقوی ابن محمد ابن متقی حسین اور سید محمد رضا کاظمی ابن خادم حسین کاظمی ان حضرات کے لیے بھی سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جیسا کہ میں نے کل کیا تھا ان تینوں مجلسوں کا ایک ہی ٹاپک ہے امپاورمنٹ آف ویمن ان اسلام. یہ مجلسیں بھی ہیں اور لیکچر بھی ہیں. سوالات جو اختصار سے میرے پاس آ رہے ہیں کل میں آپ کے سامنے آپ کو چوائس دوں گا, سوالات پڑھوں گا, جس سوال کے جواب آپ کہیں گے میں دے دوں گا. باقی جو سوال میڈیا میں بھر رہے ہیں وہ ایک مجلس میں کور نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا یہ سوالات آئے ہیں, جس سوال کو آپ کہیں اس کو میں کلیئر کر دوں گا. ایک مرتبہ سوال دے دیں آپ کا. اور جیسا کہ میں نے کیا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ذریعے ہم نے تم کو پیدا کیا, تم کو مختلف نسلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا, مگر یہ تقسیم یہ نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے ایک دوسرے کو پہچانو. نسل اور خاندان, رنگ اور قد و قامت کے ذریعے سے کوئی آدمی نہ اونچا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے, نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں کالا ہو یا گورا ہو, چھوٹا ہو یا لمبا ہو, عورت ہو یا مرد ہو, جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور ذمہ داری کو دیانتداری سے پورا کر رہا ہے اس کا مرتبہ بلند ہے. مرتبہ بلند کرنا ہمارا کام نہیں ہے, مرتبہ بلند کرنا تمہارا اپنا کام ہے. یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے. دیکھیے جہاں تک ماں کا تعلق ہے, ماں کے بارے میں گفتگو کرنا بیکار ہے, اس لیے کہ یہ پوائنٹ آف کنفیوژن نہیں ہے. ہر مذہب میں ماں کا احترام ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے لیکن اس بگڑنے کے باوجود ماں کا بہرحال احترام ہوتا ہے, اس لیے اس کو گفتگو کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے. اسی طرح سے بیٹی سے محبت کرنا. کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہوگا؟ اس لیے میں نے خالی ایک بات کل آپ کے سامنے ایک حدیث رسول کی بیٹی کے متعلق پیش کر دی. باقی باتوں کو عرض کرنا میرے خیال میں وقت کا ضائع کرنا ہوگا, چونکہ میرے پاس دو ہی مجلس ہیں, ایک آج اور ایک کل.
مسئلہ آگے پھنستا ہے زن و شو کے تعلقات میں، میاں بیوی کے تعلقات میں۔ اس لحاظ سے عورتوں کو اسٹیٹس اسلام نے کیا دیا ہے؟ مولانا ناصر عباس اللہ تشریف فرما ہے، اور بھی علماء ہوتے تو اچھا تھا۔ جب رسول کا وقت آخر قریب آیا، یہ تو ایک جنرل عورتوں کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے، چاہے وہ بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب رسول کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور آپ دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء، قالها حتی تلجلج لسانہ وانقطع کلامہ۔ میں نے پورے سب الفاظ پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ رسول وقت آخر یہ فرماتے رہے، مسلمانوں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں رسول مسلسل یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ زبان لڑکھڑائی اور بول بند ہو گیا۔ تو عورتوں کو رسپیکٹ دینا، عورتوں کو عزت دینا، عورتوں کو راحت و آرام پہنچانا، یہ رسول کی حدیث نہیں ہے، رسول کی وصیت ہے، وہ بڑی آخری جملے رسول ہے۔ اب کون سنی اور شیعہ ہوگا ایسا کہ جو حضور کے اس آخری ارشاد کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ موضوع چھیڑا کیوں ہے؟ یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال کسی بھی قوم میں عورتوں کے اسٹیٹس پر ٹکا ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ گزشتہ صدی کا جو سب سے بڑا ہسٹورین تھا، بغیر کسی شک و شبہ کے، ٹوئنبی، اس نے 7 سویلائزیشنز کا اینالیٹیکل مطالعہ کیا تھا، تحلیلی مطالعہ کیا تھا 7 دنیا کی سویلائزیشنز کا، اور اس نے لکھا کہ ان 7 سویلائزیشنز کا اس وقت تک عروج رہا جب تک اس میں عورتوں کو عزت ملتی رہی۔ جس دن سے عورتوں پر سپریشن شروع ہوا، ان کو دبایا گیا یا وہ بے راہ ہو گئیں، اسی وقت سے پوری تہذیب کا زوال شروع ہو گیا۔ جو بات اس نے 7 تہذیبوں کے مطالعے کے بعد کہی تھی ایک اتھارٹی نے، وہی ایک عالم ربانی نے بغیر کسی تہذیب کے مطالعے کے یہ کہہ دی امام خمینی نے کہ قوموں کا عروج و زوال عورتوں کی منزل کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ اس قوم میں اور سوسائٹی میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک عالم ربانی میں اور ایک پروفیسر میں فرق ہوتا ہے، چونکہ بات حق تھی، لہذا جہاں وہ پہنچا وہیں یہ بھی پہنچی۔ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو بات وہی ہے جو کل میں نے کہی تھی کہ اسلام ہیپرزرڈ وے میں بنی ہوئی کوئی شریعت نہیں ہے، بڑی منظم شریعت ہے، بہت منظم شریعت ہے۔ ایک نٹ اور بولٹ اس کا بہت ٹائٹ ہے، کہیں سے کوئی PIA کے ہوائی جہازوں کی طرح سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہیں آتی ہے۔ سب یہ بیٹھے PIA کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہیں آتی ہے، سب ٹائٹ ہیں، نٹ اینڈ بولٹس، کہیں سے کوئی لوز نہیں ہے۔ ایمرجنسی حالات کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ اسی لیے کھولا گیا۔ اجتہاد کے ذریعے سے شریعت میں ریفارمیشن نہیں ہوتا ہے،
شریعت میں اصلاح نہیں ہوتی، کسی مجتہد کو یہ حق نہیں ہے، کسی مرجع وقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت میں اصلاح کرے۔ اجتہاد کے ذریعے سے شریعت کا ری ایپلیکیشن ہوتا ہے، ری ایپلیکیشن آف شریعت۔ اصول نہیں بدلتے، زمانہ بدلتا ہے تو ہم کو ری شیپ کرنا پڑتا ہے فقہی قوانین کو، نہ کہ شرعی قوانین۔ شریعت الگ ہے، فقہ الگ، لوگ پڑھتے نہیں سمجھتے ہیں۔ شریعت ایک الگ شے ہے، فقہ ایک الگ شے ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ادھر آپ نے جیسا کہ میں نے اس کیا تھا، کسی مسئلے سے یا کسی حق سے جو شریعت نے آپ کو دیا ہے اس کو مس یوز کر کے آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، ادھر اجتہاد آگے بڑھے گا، اس مسئلے کو ری شیپ کر دے گا۔ تاج جھاگ کی کنکھیوں سے ادھر ادھر عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کنکھیوں سے آپ صورت کو دیکھیں گے، کردار کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کنکھیوں سے آپ صورت کو دیکھیں گے، کردار کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اب مسافرین کا ترجمہ میں کیا کہوں، مطلب اس کا یہ ہے کہ شادی عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں شادی کی صرف ایک غرض ہے کہ آج جو دولہا میاں بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بچی دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، 60 برس 70 برس 80 برس کے بعد جب یہ دنیا سے جانے لگے تو دیکھا جائے گا کہ 50 برس پہلے اس جوڑے نے جو شادی کی تھی اس سے نسل کیسی پیدا ہوئی۔ یہ ہے غرض، نسل کیسے پیدا ہوئی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مولا سے دعا کر کہیں کہ مولا میری زبان پر سوائے حق کو کچھ آنے نہ پائے۔ نسل صحت کے اعتبار سے بہتر، اخلاق کے اعتبار سے بہتر، کردار کے اعتبار سے بہتر، آئی کیو کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے بہتر۔ اگر ان سارے اعتباروں سے آپ نسل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بہتر، ذہانت کے اعتبار سے، آئی کیو کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو اسلام کہتا ہے کہ اب یہ جو لاش جا رہی ہے اس کو مبارکباد دو کہ تم نے جو شادی کی تھی، اب ہم تم کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور اگر ڈی جنریشن ہو رہا ہے، نسلوں میں زوال ہو رہا ہے، جیسے کہ لکھنؤ کے نوابوں کی نسل میں ہوا، میں لکھنؤ کی بات کروں گا، جیسے اودھ کے راجاؤں کی نسل میں ہوا، کیا زوال ہوا؟ جن کے گھروں پر ہاتھی گھومتے تھے بھائی، آج ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھیک کا ٹھیکرا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کروڑ پتی لوگ تھے، بچوں کو نہیں پڑھایا، جاہل ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کون ہے ذمہ دار؟ یہ خیانت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ اپنی اولاد کے ساتھ خیانت۔ تو دو بیسک باتیں آپ نظروں کے سامنے رکھیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں کسی کے ساتھ بھی آپ کافر کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتے، دشمن کے ساتھ بھی آپ ناانصافی، واللہ جہاں آپ کہیں میں آیت پڑھ لوں ایسی بات نہیں ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو اس بات تک نہ کھینچ لے جائے کہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی، انجسٹس شروع کر دیں۔ آپ کا مشن ہے ساری دنیا میں جسٹس کا قیام، انصاف کا قیام، قسط و عدل کا قیام۔ اس لیے آپ نے اگر کوئی بات خلاف انصاف کی غصے میں آ کر تو اپنے ہی مشن کو ڈیمیج کیا، جیسے جب یہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی ہی دکانیں توڑتے ہیں۔ جب جذباتی ہوئیے گا اپنا ہی نقصان کیجیے، جب ایموشنل ہوئیے گا اپنا ہی نقصان کیجیے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے اپنے آگے دین کو رکھو مگر دین کے آگے عقل کو رکھو۔ تمہارا اپروچ ریشنل ہونا چاہیے،
بڑے بڑے خطبہ ہیں پاکستان میں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بڑے بڑے واعظین ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ زیادہ تر مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایموشنل بنایا جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، میں خود کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ایموشن بھی ہونا آدمی کے لیے ضروری، ورنہ وہ بس کے بیٹھ جائے گا، لیکن کچھ مجلسیں ایسی بھی ہوں کہ جن سے آپ کو انسپائریشن ملے، انسپائریشن آپ کو ملنا چاہیے۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں مجلسوں سے آپ کو انسپائریشن ملے۔ تو دو پوائنٹ آپ نے رکھے، ایک ایک اسلام میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی، تو آپ بیوی کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ توہین نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ، تو آپ بیوی کی توہین کیسے کریں گے؟ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ ہر منزل پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ جس بچی کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی امین ہے، یہ آنے والی نسلوں کی امین ہے۔ بس اب اسی کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے، اب جہاں تک وقت ہوگا، کہ دیکھیے بات یہی رکھیے گا کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ایک ایسی بچی کو کہ جو آپ اور وہ مل کر اچھی نسل تیار کر سکیں۔ سب آ گیا سیکھیں، ساری چیزیں سیکھ کر۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے، یہ سوال ابھی آپ نے کیا نہیں، جو سوالات آئے میرے پاس، مگر یہ سوال آئے گا میرے پاس، میں جواب بھی دے رہا ہوں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے، جس لڑکی سے چاہو شادی کرو، مگر جس کا آئی کیو لو ہو اس کے ساتھ شادی نہ کرو۔ جو کم عقل ہو اس کے ساتھ شادی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، تو اب تو صرف کسی سے ہم شادی کر ہی نہیں سکتے، کس سے جب ساری عورتیں کم عقل ہے تو کس سے شادی کریں گے بھائی؟ تو رسول کی یہ حدیث ہے کہ جو لڑکی کسی وجہ سے اس کا آئی کیو لو ہے اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اس لیے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ ماں کا اثر لے کر پیدا ہوگا۔ ماں کا اثر بچے کے خون میں آتا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے ہے محمد ابن حنفیہ کا واقعہ، شیر علی کا شیر، مگر جنگ جمل میں تیروں کی بوچھار کے سامنے بار بار رکے تو مولانا نے پشت پر الٹی تلوار لگا کر یہ فرمایا کہ یہ میرا اثر نہیں ہے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ تمارو سے صفات ہوتا ہے، ہو گیا نا؟ تو ہر عورت کم عقل نہیں ہوتی ہے، ہر عورت یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ بے نظیر بھٹو کم عقل تھی بیچاری، ہمارے یہاں سونیا گاندھی کم عقل ہیں، خالدہ ضیا کم عقل ہیں، حسینہ کون ہے خالد وہ کم عقل ہیں۔ ارے وہ جو چاول تھی پہلے، چاول کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رائس۔ وہ بے عقل تھی کیا؟ ایسی اور ظالم عورتیں اتنی کم پیدا ہوتی بھائی، یہ خطرناک عورت تھی وہ، آپ نے اچھا واقعی ہو، ہاں وہ چاول ٹھنڈے ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں یہاں پر تو اب حکم ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یہ بھی آئے گا سوال کہ میں اس کو کیا کروں، تین تو مجلسیں میرے پاس۔ ایک غرہ آپ کو یہ بھی ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، جھوٹ، غلط۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، اس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، عورتیں پیچھے بیٹھی تھی، مرد آگے بیٹھے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ میں کون اتنا بہادر ہے کہ جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے؟ تو پورے مجمع میں ایک ہاتھ اٹھا،
اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں. اس کے بیٹھے ہوئے پڑوس کے جو 5 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اسٹیج کی طرف آپ نے کہا کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی بیویاں یہاں موجود ہیں، اس کی بیوی یہاں نہیں ہے. ذرا جا کر بیوی کے سامنے کہیے تو میں تم پر حاکم ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا کہ اکبر کبھی ڈرے نہیں دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. تو مجھے شاعری تھوڑی کرنا، میں تو قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا شریعت ہے آپ کی، اللہ اور آپ نے قدر نہیں کی اپنی شریعت. ارشاد ہوتا ہے سورۃ الروم میں، ارشاد ہوتا ہے سورۃ الروم، ارشاد ہوتا ہے کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے نفسوں ہی سے بنایا. وجعل، یہ دیکھیے کیسی قدر کی بات ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. لڑکی کہیں کی، لڑکا کہیں کا، نہ خاندان ہے، نہ نسل ہے، نہ ملک ہے، بیچ میں ایک انکہتو ہوا. اب ادھر انکہتو ہوا، ادھر اس کا نظام چلا. اس نے ہم نے تمہاری بیویاں تمہارے نفسوں سے بنائی، اور شادی کے بعد پھر ہمارا نظام یہ ہے کہ 2 بالکل انجان شخصیتوں میں زبردست محبت اور مہربانیوں کے رشتے استوار ہو جاتے ہیں. تو بلا بتائیے، مودت محبت نہیں ہے، مودت سپرلیٹو ڈگری ہے. محبت جب آخری منزلوں میں پہنچ جاتی ہے تب مودت کہی جاتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. زبردست محبت اور رحمت کے رشتے استوار کر دیے تو محبت کی دنیا میں کوئی نہ حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں حاکم اور محکوم نہیں ہوتا. اسلام میں شوہر اور زوجہ فریق نہیں ہے، رفیق ہیں. فریق نہیں ہے، فریق بولو فریق دوم، رفیق سفر ہے، مشن ہے یہ جس میں دونوں کا برابر سے کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کنٹریبیوشن کیا ہے کہ نرسوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اسی لیے کل یہ کہا گیا کہ بیوقوف لڑکی سے شادی نہ کرو، مجبوری ہے، ٹریجڈی ہے مگر مجبوری کی بات ہے. نسل کو سنوارنا ہے، نسل کو سنبھالنا ہے. اور دوسری طرف آپ سے بھی کہہ دیا گیا کہ ساری بیماریوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر عشق نہ فرمائیے گا. عشق لفظ، جو لفظ نہیں ہوتا بلفظ ہوتا ہے، اس راستے پر نہ چلیے گا. مولانا علی فرماتے ہیں خطبہ نمبر 109، فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا اعشى بصره وامرض قلبه فانه ينظر بعين غیر صحیحہ ويسمع باذن غیر سمیعہ. جب کسی پر عشق کی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو یہ حملہ ڈائریکٹ یہاں ہوتا ہے. آدمی کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہیں مگر اسے کچھ سنائی نہیں دیتا. اسی لیے عشق سے روکا گیا ہے. عشق شفا نہیں ہے، عشق بیماری ہے. اتنی سی بات سن لیجیے. عربی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اردو کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں. عربی میں جو عشق کے معنی اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. آپ کو کسی لڑکی سے عشق کرنے کی بات تو الگ رہی، آپ کو اہل بیت سے بھی عشق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کو رسول سے بھی عشق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کو اللہ سے بھی عشق کرنے کی اجازت عربی ایمانوں کے اعتبار سے
نہیں دی گئی ہے. ہر جگہ محبت کا حکم ہے. اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. لفظ عشق قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. نہ لفظ عشق، نہ عشق مشتقات، نہ عاشق، نہ معشوق، نہ تعشق، نہ کچھ. یہ روٹی نہیں ہے قرآن میں. پڑھ لیجیے قرآن. اور کیا نہیں، اللہ نے کہا ہم سے محبت کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. حب علی یاکل الذنوب، عشق علی نہیں ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. احب اللہ من احب حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے محبت کر. محبت محبت محبت، عشق نہیں. بات یہ ہے کہ عربی اعتبار سے عشق ہوتا ہے آنکھوں سے، آنکھوں کے دیکھنے سے. محبت ہوتی ہے بصیرت سے. عشق کا تعلق ہے بصارت سے، محبت کا تعلق ہے بصیرت سے. عشق کا تعلق ہے جذبات سے، محبت کا تعلق ہے عقل سے. عشق ہوتا ہے صورت سے، محبت ہوتی ہے سیرت سے. عشق بیماری ہے، محبت شفا ہے. اور میں جو کٹ کر رہا ہوں، اسی لیے دونوں کا انجام بھی الگ ہوتا ہے. اگر امریکہ ہے تو وہاں محبوبہ کو مار دیا جاتا ہے، یا محبوب کو بھی مار دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو عالم میں ہوتا ہے. اگر ناکامی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے کہ بھائی انیس صاحب میں امریکہ میں تھا، میرے سامنے کا واقعہ ہے. میں نے نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہوئی تصویر دیکھی ہے کہ ایک بوائے فرینڈ اور ایک گرل فرینڈ میں آپس میں نہیں بنی. بھائی قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے تصویر دیکھی ہے، پوری نیوز دیکھی ہے نیو یارک ٹائمز میں. تو نیو یارک کا جو برج ہے، کون سا برج ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، وہاں پر کی تصویر چھپی کوئنس برج، کہ وہ جو بوائے فرینڈ ہے وہ ایک پیالے میں یخنی رکھی ہوئے ہے اور وہ کھا رہا ہے. وہ یخنی کاہے کی ہے؟ مرغے کی نہیں ہے، بکرے کی نہیں ہے، اسی لڑکی کی ہڈیوں کی یخنی ہے جو وہ کھا رہا ہے. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جس سے عشق تھا، اس سے ناراضگی ہوئی تو اس کو مار کر قتل کر کے اس کی ہڈیوں کی یخنی بنائی. میں نے خود اپنے ہاتھ سے تصویر دیکھی ہے. دور کے ڈھول سہانے ہیں. تو اگر وہاں ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ قتل. یہاں ہے تو انجام کیا ہے؟ خودکشی. لٹک کے آدھی پنکھے میں کھا لیا ہے، خالی سنکھیا، چلے گئے حوروں کے پاس. یہ راستہ ہم کو ایک بان نے دکھایا ہے. ایک بان ہے، اس کے پہلے کچھ لگا لیجیے. ایک بان نے دکھایا ہے کہ خودکشی کی اور حور نے تم کو اپنی گود میں کیا. تو یہاں حور چھوٹی، وہاں کی حور. The biggest crime in Sharia is suicide. ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے خودکشی کی، ڈبل کرائم. بے قصوروں کی جان لی، اپنی جان دی، ڈبل کرائم. وہ انتظار کرنے وہاں پورے کھڑے، آؤ آؤ تمہارا ہم انتظار کرے تھے، چپلیں لگانے کے لیے، جوتیاں مارنے کے لیے. اور کیا؟ تو عشق کا انجام یا قتل یا ہلاکت، محبت کا انجام شہادت. محبت زندگی دیتی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. سلامات اور محمد و آل.
کہ میں زمین کا آدمی ہوں، میں لوگوں میں گھلا ملا رہتا ہوں، آپ کی مشکلات کو جانتا ہوں، آپ کے مسائل کو جانتا ہوں. آپ مجھے معاف کریں گے، آپ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، نہ نکاح کے وقت کرتے ہیں نہ طلاق کے وقت کرتے ہیں. نہ نکاح کے وقت کرتے ہیں نہ طلاق کے وقت کرتے ہیں. کوئی صاحب یہاں پر ایسے ہیں جو سعودی عرب میں رہ کر آئے ہوں یا کویت میں رہ کر آئے ہوں یا ایران میں رہ کر آئے ہوں، آپ ان سے تصدیق کرا لیجیے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد اگر لڑکی پیدا ہو گئی ہوں کپا ہوں، ہم گئے مبارکباد دینے کے، مبارک ہو مبارک، کیا مبارکباد دے رہے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. رسول کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مسلمان رسول سے کیا کچھ شیعہ سنی مسئلہ تھوڑی ہے، یا شیعہ سنی مسئلہ تھوڑی ہے. رسول مسلمان رسول سے کتنا ہٹ گئے. رسول فرماتے ہیں تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو سمجھو کہ نعمت ہے، لڑکی پیدا ہو تو سمجھو کہ رحمت ہے. اور پھر بتایا کہ لڑکا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں حشر میں سوال ہوگا. لڑکی رحمت ہے، رحمت الہی کے سائے میں رہو. ہمارے لڑکی پیدا ہوئی منہ کھول گیا، کیوں منہ کھل گیا؟ اب اس کی شادی کرنا پڑے گی، شادی میں جہیز دینا پڑے گا، دولہا میاں کے مطالبات ہوں گے. اب مجھے تو یہاں کہانیوں کا نامہ معلوم نہیں ہے، کار چاہیے ہے اور بیکار چاہیے ہے اور ٹی وی چاہیے ہے، اور مختصر یہ ہے کہ جہیز نہیں چاہیے ہے، سامان کا جہاز چاہیے ہے. حرام ہے، بولا حرام ہے، حرام. آپ کے وہ تو دولہا کا باپ خوشی خوشی دے رہا ہے، ارے اس کی مسکراہٹ نہ دیکھیے، اس کے دل کو دیکھیے، دل پر کیا گزر رہی ہے. ایک ہوتا ہے غصب اصغر، ایک ہوتا ہے غصب اکبر. چھوٹا غصب یہ ہے کہ آپ کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے، آپ آئیں یہ رومال مجھ سے چھین لیں، یہ غصب اصغر ہے. غصب اکبر یہ ہے کہ آپ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ میں یہ چیز آپ کو دینا نہ چاہتا ہوں مگر مسکرا کر آپ کو دوں. یہ غصب اکبر ہے. دولہا میاں اور دولہا میاں گھر والے سن لیں، اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے. آپ اس گاڑی پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. آیت اللہ سے سائنس سے پوچھ لیجیے، آیت اللہ خامنئی سے پوچھ لیجیے، نہیں بیٹھ سکتے. لوٹا آیا ہے، اس لوٹے سے آپ نے اگر وضو کیا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی، سب ختم ہو گیا. تو یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو منہ کھولتا ہے، اب اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، بھاؤ بڑھتا چلا جانا ہے، بھاؤ بڑھتا چلا جانا ہے، بولی لگتی ہے. عرب میں کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیں، کویت میں دیکھ لیں، یو اے میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں. آپ یہاں سے یہ کلچر لے کر گئے تھے کہ لڑکا پیدا ہو تو جا کر مبارکباد دیں، مٹھائی کھلائیں، وہ بھی خوب خوشی خوشی ہے، اچھی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، لڑکا ہوا، اللہ کا شکر لڑکا ہوا. مٹھائی بھی لے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، آپ کو بھی خوش کر رہے ہیں، خوشی کے مارے پھولوں نہیں سنبھال رہے ہیں. بہت یاد ہے، عرب میں الٹا ہوتا ہے. آپ یہاں سے گئے تھے یہ کلچر لے کر کے لڑکا، اب وہاں کسی عرب کیا لڑکا پیدا ہوا، آپ گئے مٹھائی لے کر، ارباب کہتے ہیں نا اپنے کفیل، مبارک آپ کے لڑکا پیدا ہو، منہ پھلائے بیٹھے. یہ بھائی لڑکا پیدا ہوا، کیا کروں، لڑکا پیدا ہوا. یہ بھائی کیا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا ہے نا، اب اس کو پڑھوانا پڑے گا، لکھوانا پڑے گا، پھر اس کی شادی کرانا پڑے گی، سارا بارات کا خرچ دینا پڑے گا. شادی کی محفل سن لیجیے بھائی اچھی طرح سے، شادی کی محفل سجے گی، اس کا خرچ دینا پڑے گا. لڑکی جتنا مہر مانگے گی، جتنی اس کی ڈیمانڈ ہوگی، اتنے لاکھ ریال ہم کو مہر کے دینا پڑیں گے، اس کو گھر پرووائڈ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟
تو اتنا سارا بوجھ جو ہے کس پر پڑتا ہے؟ اسلامی شادی میں سارا بوجھ لڑکے پر پڑتا ہے، لڑکی پر کچھ نہیں پڑتا ہے۔ قبلہ بتائیے، شادی کی رائٹ فرام دا ویری بگننگ آف دا میرج، خطبہ جسے کہتے ہیں، اس میں جو اخراجات ہوں کس کی ذمہ داری؟ شریعت اسلامی کے لحاظ سے لڑکے کی ذمہ داری۔ شادی کی محفل سجی کس کی ذمہ داری؟ لڑکے کی ذمہ داری۔ اس کے بعد بھرپور ولیمہ کس کی ذمہ داری؟ لڑکے کی ذمہ داری۔ لڑکی اپنے اسٹیٹس اور تعلیم کے اعتبار سے جتنا مہر چاہے مانگے، وہ اس کا رائٹ ہے، آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے۔ یا تو شادی کیجئے نہیں تو مہر دیجئے، یہ نہیں کہ جہیز نہ تو مہر ادھار، کیش مہر آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ کو الگ گھر اس کو دینا پڑے گا۔ اگر اس کے گھر میں نوکر تھا تو آپ کو نوکر اس کو پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ میں کعبہ تشریف فرمایا نہ کیجیے اس سے شادی، اگر آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مت کیجیے شادی۔ اگر وہ اپنے گھر میں ملازموں سے پیر دباتی تھی تو یا تو خود پیر دبائیے اس کو، یا ملازمان فراہم کیجیے، زندگی بھر کھلائیے پلائیے اس کو، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے اور ہندوستان میں جو ہوتا ہے کہ لڑکی کو بیاہ کر لائے، کسی ذرا سی بات پر ناراض ہوئے، کہا تھلا 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 کھٹا کھٹا کھٹا، فائرنگ کر دی، 3 فائر کر دی۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں رکھنے پڑے گا، لیکن مسلمانوں میں تو ہے بھائی ہمارے۔ وہ یہ ہو گئی طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ، مغلظہ کون سی طلاق ہوتی ہے حضور؟ غلیظ طلاق۔ اے بھائی جس کو خود ہی غلیظ کہتے ہو اس کو سینے سے کیوں لگائے ہو؟ غلیظ کہہ رہے تو غلیظ کو کیوں سینے سے لگائے ہو بھائی؟ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے۔ سنی ہمارے بھائی سنی، ان کا یہ پرابلم میں جانتا ہوں۔ اب طلاق مغلظہ کے معنی کیا ہیں؟ اب شادی نہیں ہو سکتی، اب یہ اس کو گھر سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اب میاں پچھتایا، ارے بھائی غضب ہو گیا، اتنی ساتھ تھا، ایک غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا، غصے میں نکل گیا، نشے میں نکل گیا، طلاق 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 گئی۔ اب کیا ہے؟ اب چاہیے حلالہ۔ حلالہ کیا ہے؟ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور آدمی شادی کرے باقاعدہ میں سمجھ لیجیے، اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر آپ اس سے، اب آپ پہنچے قاضی کے پاس، آپ پہنچے قاضی پر، قاضی صاحب غضب ہو گیا، اس سے میں نے 3 مرتبہ بیوی سے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، SMS بھیج دیا طلاق طلاق طلاق۔ ان کا تو طلاق مغلظہ ہو گئی، وہ طلاق مغلظہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ واللہ صحیح میں آپ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، وہ طلاق مغلظہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا قاضی صاحب کیا ہوگا؟ کہ کوئی راستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی بیوی سے کوئی اور آدمی شادی کرے باقاعدہ، اس کے پاس رہنے کے بعد وہ طلاق دے، اس کے بعد عدت گزرے، اس کے بعد آپ سے شادی ہو سکتی ہے۔ کہنے تو اب یہ تو بات بہت آشکارا ہو جائے گی، مجھے بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو ایسے ہی موقع پر وہ اپنی نورانی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرماتے ہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں، ایسی مشکل کشائیوں کے لیے خادم حاضر ہے۔ یہ بھائی یہ ہوتا ہے، واللہ یہ ہوتا ہے، یہ خادم، یہ مرغہ حاضر ہے، یہ مرغہ حاضر ہے۔ نہ کیجیے ایسا، ہمارے یہاں سب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اگر آپ 3 لاکھ مرتبہ بھی طلاق 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 مر گئے، طلاق طلاق کہتے 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 وہ بیوی رہے گی، آپ کوئی پرابلم نہیں۔
مانیوں کی طرح بنا ہمارا لانگ پروسیجر ہے بھائی اس کا. ہمارے یہاں نکاح آسان ہے، طلاق مشکل. کیوں ہمیں یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ یہ جو صاحب ہیں پاکستانی یا انڈین مسلم، سنی ہو یا دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کچھ ہوں، ان کے جب شادی ہوئی تھی تو سارا خرچ اٹھایا تھا لڑکی کے والدین نے، جہیز دیا تھا لڑکی کے والدین نے. سمجھ رہے ہیں؟ سارا اخراجات A to Z لڑکی یا لڑکی کے والدین نے اٹھایا تھا. ان کو طلاق کہہ دینے میں کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا تھا؟ کنجوسی کو پکڑ لیں گے. جہاں لڑکے پر سارے اخراجات ہوتے ہیں لاکھوں ریال کے، وہاں طلاق دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ پھر دوسری مرغی آئے گی، پھر اتنے پیسے خرچ ہوں گے. یہ ہے مسئلہ. اب میں نے آپ کے سامنے اصول بتا دیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اس کی ذمہ داری میری. میں نے جب آپ کو یہ اصول بتا دیا کہ اسلام میں شادی ہوتی ہے اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے، اپنے سے بہتر نسل پیدا کرنے کے لیے. اب زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر بعض فقہی مسائل میں تبدیلیاں کی جائیں یا نئے مسائل کریٹ کیے جائیں اس اصل کو بچانے کے لیے، تو سب لاجیکل ہے، صحیح ہے اور ضروری ہے. مثلا میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ایران کانسٹیٹیوشن میرے پاس موجود ہے پرنٹڈ، یعنی آپ یہاں یعنی کانسولیٹ ہے وہاں سے لے جا کے. یہ اجتہاد کی برکت ہے، یہ اجتہاد کی برکت ہے کہ وہ ایرانی کانسٹیٹیوشن جو علماء کی زیر نگرانی بنا ہے، علماء کی واقعی علماء ہیں ان کی زیر نگرانی بنا ہے. اس کی بعض شقیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک شق یہ ہے کہ شادی قانوناً اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک دولہا اور دلہن کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ نہ ہو جائے. برا ہے یہ، انکلوڈنگ جینیٹک میپنگ. برا ہے یہ. جب اصل یہ ہے کہ بہتر نسل چھوڑنا ہے تو شریعت کی اسپرٹ کے عین مطابق ہے کہ جب میڈیکل سائنس نے یہ سہولتیں ہم کو دے دی ہیں کہ ہم جینیٹک میپنگ کے ذریعے سے دیکھ لیں کہ ہونے والے ہسبینڈ اور وائف میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ جو نسلوں میں چل جائے، تو شریعت کے اعتبار سے ایسی مہلک بیماری سے بچوں کو بچانا سب سے بڑی عبادت ہے نا. دوسرے حضرات ان کی عزت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اپنی اپنی فقہ ہے، اپنی اپنی فقہ ہے. میں نے اس کی آپ کے سامنے کہ شریعت کہتی ہے کہ نکاح کی غرض یہ ہے کہ بہتر سے بہتر نسل پیدا ہو. فقہ حنفی میں فیملی پلاننگ کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا احترام کرتے ہیں. ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کے ہم ضامن نہ ہوں. تو آپ بچوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ آنے دیجئے 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 30. ابھی مسلم پرسنل بورڈ کی جلسہ میں کلکتہ گیا، میرے میزبان سنی تھے. ہمارے سے بھی سنی شیعہ کا نہیں معاملہ ہے، میں شیعہ کا، میرے میزبان سنی تھے، موٹے تھے ذرا اچھے خاصے، لیکن میں پر پڑھ رہا ہوں. اب یوں ہی باتیں ان سے ہو رہی رات 11 ساڑھے 11 بجے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ایسے میں پوچھ لیا. میں کرسی سے الٹتے الٹتے بچ گیا. میں نے پوچھا کتنے بھائی بہن ہیں آپ؟ کہنے 52. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟
نکلے یس 52. بھائی اللہ نے کہا میں غلطی کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھیا یہ 52 اٹے ایک مڑوئی کو نہیں دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی نے 11 شادیاں کی تھی یہ کے بعد دیکھ رہے 11. تو 11 سے تو 52 ہو سکتے ہیں. تو ایسی بات نہیں. اور سعودی جو پرنسز ہیں ان کے تو ماشاءاللہ اتنے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پہچان بھی نہیں پاتے کون ہمارا بچہ. یہ واقعات آپ کے سامنے ہوں 200 300. ہمارے یہاں صحیح ہے آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی دونوں نے فیملی پلاننگ کی اجازت دی ہے. کیوں؟ ان کو یہی نہیں معلوم چل رہا کہ راضی ہونے کے معنی کیا ہیں. اگر اللہ کے راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بھوکا رہے گا ہی نہیں تو اکیلے ہندوستان میں 30 کروڑ آدمی کیوں بھوکے ہیں بھائی؟ کیوں بھوکے ہیں؟ 30 کروڑ آدمی اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں 30 کروڑ آدمی ہندوستان میں بھوکے ہیں. آفیشل فگرز ہیں یہ 30 کروڑ بھوکے ہیں. تو کہاں گیا اس کی رزاقیت کہاں چلی گئی؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. آپ شادی کے پہلے دیکھیں آپ میں کتنی سکت ہے. کئے بچوں کی صحت کا آپ انتظام کر سکتے ہیں, کئے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں, کئے بچوں کو اچھا کھانا پانی دے سکتے ہیں. بس اتنے ہی بچے پیدا کیجئے باقی ڈیڈ اسٹاپ. کیوں؟ مسئلہ جملہ سن لیجئے. کیوں؟ آپ پوچھنے کا کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کوالٹی کا مذہب ہے, کوانٹیٹی کا مذہب نہیں. کوالٹی کا مذہب ہے, کوانٹیٹی کا مذہب نہیں ہے. ابھی بات سن, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ جو پیغمبر کے والد گرامی تھے ان کے کئے بیٹے تھے؟ ایک. محمد رسول اللہ کوئی بھائی نہیں تھا, کوئی بہن نہیں تھی, ایک بیٹا تھا. مگر ایک ایسا کہ جو کائنات میں ایک. کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے, کوالٹی کی اہمیت ہے. آپ کچھ کہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. اس رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک. مگر ایک ایسی جو پوری کائنات میں ایک. تو کوالٹی میٹرز ناٹ کوانٹیٹی. بس تو یہ بات آپ یاد رکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم نہیں کر سکتے ہیں. ظلم کو اللہ معاف نہیں کرے گا, باقی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ شادی کی غرض عیاشی نہیں ہے. شادی کی غرض اپنے آپ کو بیچنا نہیں ہے. شادی کی غرض عورت کو ستانا نہیں ہے. میرے پاس جیب میں پرچہ رکھا ہوا ہے. ایسے لوگ جو نہ طلاق دیتے ہیں نہ بیوی کا ساتھ دیتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَذَرُوهُ كَالْمُعَلَّقَةِ. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو لٹکا نہ دو. وہ کہہ دیا ایسے وقت کیا کرے, اور ایسے وقت کیا کرے, نو پرابلم. ایران میں کیا قانون ہے؟ ایران میں قانون یہ کہ اگر کوئی آدمی, سن لیجئے بھائی, یقین نہ کہ جا کے وہاں سے کانسٹیٹیوشن لے لیجئے, آپ بہت دنیا سے پوچھ لیجئے. ایران میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے بے سبب لڑکی کو لٹکا دیا, نہ ساتھ دے رہے ہیں نہ طلاق دے رہے ہیں, میسٹیز کرنے کے لیے, تو قاضی شریعت کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ روتے پیٹتے رہ جائیں, وہ طلاق پڑھ دے. ابھی تھوڑی بات, اس کے بعد ہوگی بات. اور چونکہ قاضی پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے ظالمانہ طریقہ اپناتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کیا تھا, لہذا ایک طرف تو قاضی کو یہ حق ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں وہ طلاق پڑھوا دیں,
دوسری طرف جب تک وہ لائف میں سیٹل نہ ہو جائے اور جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے، آپ کی انکم کے آدھی رقم سے اس کو جاتی رہے گی۔ یہ ہے جسٹس، یہ ہے انصاف۔ اور تیسری بات اور بھی ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا برتاؤ ظالمانہ ہے تو آپ کو خود بھی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک پہلی بیوی گرین سگنل نہ دے دیں۔ دیکھ لیے اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ اس سے زیادہ عورتوں کو کیا رسپیکٹ مل سکتی ہے؟ لیکن آپ نے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں کہتے ہیں؟ مسجد میں کہتے ہیں۔ ساری رسمیں آپ کی شادیوں میں آپ اللہ معاف کریں گے، اس طرح کرانے کو ایک اور نکاح جو 2 منٹ کا ہوتا ہے، ان کہتو قبل تو وہ تو اسلامی ہوتا ہے۔ باقی کون چیز آپ کے اسلامی ہوتی ہے مجھے آپ بتا دیں۔ دیکھیے اگر یہ اس کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو جو آپ کے یہاں رسمیں ہیں اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ موجود ہوتا؟ بھائی یہ شادی ہے، شادی کو عربی میں نکاح کہا جاتا ہے، عقد نکاح۔ اچھا آپ گنتے جائیے، کوئی صاحب یہ عربی کی اسکالر ہو ذرا مجھے مانجھے کی عربی بتا دیں، میں 1 لاکھ روپیہ ان کو انعام دوں گا۔ مانجھا جو ہوتا ہے نا اس کی عربی بتا دیں، قبلہ بتا دیجیے 1 لاکھ دے دوں گا آپ کو۔ بتائیے سانچک کی عربی کوئی صاحب بتا دیں۔ مہندی جن معنوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی عربی بتا دیں۔ بری کی عربی بتا دیں، برات کی عربی بتا دیں۔ جو رسمیں آپ کیا شادی میں ہوتی ہیں اس میں سے کسی ایک رسم کی عربی آپ مجھے بتا دیں تو مسلموں کا اسلام سے تعلق ہے۔ وہ ساتھ کے لیے کون سا ورڈ پوائنٹ کرے گا؟ وہ بریو بنا کے خدا کے لیے آپ لوگ ہوش کریں۔ یہ پیسہ جو لاکھوں آپ فقط شو میں صرف کر رہے ہیں، اس کا یہ اسراف ہے، اسراف حرام ہے، اس کو بچائیے، اسی کو بچوں کی بہتر تعلیم پر صرف کیجیے تو یہی پیسے کا بہترین مصرف ہوگا اور یہ پیسہ آپ کے لیے سبب نجات آخرت تک چلا جائے گا۔ صلوات محمد بس برادر۔ تو رسول ایک بیٹا حضرت عبداللہ کی، رسول کی ایک بیٹی، اور پھر جب علی و فاطمہ کیسے شوہر ہوں گے تو حسنین کیسے بچے نہیں ہوں گے تو کیسے، اور پھر زینب و کلثوم کیسی بیٹیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں؟ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، ان کا تو جو مرتبہ ہے اپنی منزل پر وہ مرتبہ ہے، لیکن آپ انڈیپینڈنٹلی ذرا غور کیجیے، آپ ورلڈ ہسٹری میں پورے دنیا کی تاریخ میں مجھے آپ کوئی عورت ایسی بتا دیں جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں جتنی مصیبتیں فاطمہ کی بیٹی نے اٹھائی۔ آپ کو قسم ہے، آپ کو قسم مجھے بتا دیں، ارے اس کی 1/10 کسی نے اٹھائی، اور اس کے بعد بھی اس کے سکون میں فرق نہ ہے، وہ اپسیٹ نہ ہو۔ جو مشن بھائی سپورٹ کر گیا ہے اس مشن کو لے کے وہ خوبصورتی سے چلے۔ ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں ملعون، خبیث، ذلیل، یزید، جس کی حکومت کا ایک سرا اسپین میں، ایک سرا یورپ میں، اس سے بھائی دیکھیں حسین نے جہاد کیا تھا مگر ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جہاد کیا حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ زینب کیسے جہاد کرے بھائی؟ ہاتھ پھنسے گردن سے، بھلے سر سے چادر چھینی بھی ہے۔ بس مجلس سے وقت ختم ہو گیا، میں تفصیلات نہیں جا پاؤں گا، انشاءاللہ ممکن ہے میں مسائل زیادہ پاؤں۔ میں ادھر کافی عرصے سے بی بی کے روزے پر حاضری نہیں دے سکا ہوں، کئی مرتبہ جا چکا ہوں، حلق کے گیا ہوں جہاں سر حسین ایک پتھر پر رکھا گیا تھا، بڑی مقبول جگہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بہت مشکل ہو تو نظر کیجئے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم وہاں آ جائیں۔
مشہد راس حسین کی آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی نظر پوری ہوگی۔ میرا میں آزمایا ہوں میری بات، جب میں بہت مشکل پھنستا ہوں پھر میں یہی نظر کرتا ہوں اللہ میری آرزو کو پورا کرتا ہے۔ کیا کہوں، کہاں نہیں جا رہا ہے۔ ایک بی بی کے روضے پر جو دمشق ہی میں ہے، یہ قدرت کا انتظام دیکھیے کہ دمشق میں یزید کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے، نہ ہے ہی نہیں قبر۔ جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، مجھ سے کیا کہے گا، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس لیے کہ جب بنی عباس کا انقلاب آیا ہے تو بنی امیہ کی جتنی قبریں تھیں بادشاہوں کی سب کھود کر اس کے اندر سے جتنی ہڈیاں پٹیاں نکلی سب کو جلا دیا گیا۔ وہ قبریں کہاں ہیں؟ وہ قبریں نہیں۔ تو یزید کی قبر کا نشان آپ کو یزید کے دارالخلافہ میں نہیں ملے گا، جس بی کے ہاتھ سے گردن سے بندھے ہوئے تھے، جو بی بی تازیانے کھا رہی تھی، جس کے قافلے کے آگے آگے بے غیرت و بے حیا ہے اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہاذہ سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو لائی جا رہی ہیں، ملعون خبیث رسول اللہ کی توہین۔ تو دمشق میں زینب کی چادر چھینی ہوئی تھی۔ آپ میں سے بہت سے حضرات پاکستان سے ماشاءاللہ بہت بنا جاتے ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، بہت مجھے بڑا بادی ہوتی ہے، بڑا پرجوش ماتم آپ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے سب۔ مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے وہ آنے والی بچیاں جنہوں نے کبھی پردہ سرکہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بھی جب زینب کے دربار میں جائیں تو سر چھپا کر جائیں۔ اے زینب کی زیارت کے لیے آنے والی بچیوں، اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے، لیکن جب روضے میں داخل ہوتے وقت اپنے سروں پر چادریں ڈالنا تو یاد کر لینا کہ کس بی بی کا روضہ ہے۔ یہ اس بی بی کا روضہ ہے کہ دمشق کے لوگوں سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے نانا کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے دولت نہیں مانگ رہی ہوں، روپیہ نہیں مانگ رہی ہوں، پیسہ نہیں مانگ رہی ہوں، رسول اللہ کی نواشی تم سے ایک چادر مانگ رہی ہے، اگر ہو سکے تو چادر دے دو تاکہ میں اپنے سر کا پردہ کروں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔